مسلم از عاشق نباشد کافر است، از قلم حمیرہ فاطمہ قسط 32 آخری۔ آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ ارحم یزدانی ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا پر اپنی پر ڈٹا رہا۔ دونوں گن سے گولیاں چلیں۔ محرومہ کے گن سے نکلی 2 گولی ارحم یزدانی کے دل پر لگی تھی، وہیں ارحم کی دونوں گولیاں محرومہ کے پیٹ پر لگی تھیں۔ ارحم درد بھری مسکراہٹ لیے نیچے گرتے دم توڑ گیا، وہیں محرومہ کی گرتے ہی دردناک چیخ نکلی تھی۔ حسد اور جلن کی آگ میں انسان خود تو جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے، اور یہی ارحم یزدانی کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر چیز کے باوجود وہ حسد کی آگ میں جلتا فنا ہو چکا تھا۔ ابرام اور عمار جو اوپر کی طرف سارے کمرے چیک کر رہے تھے، چیخ کی آواز پر رکے۔ عمار کو سانس رکتی محسوس ہوئی، خون کی کشش تھی، اس کا دل تڑپ اٹھا تھا بہن کی پکار پر۔ وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے کمرے پار کر رہا تھا۔ محرومہ آنکھیں کھولے درد سے تڑپتے بس کسی اپنے کو دیکھنے کے انتظار میں تھی۔ عمار نے اسے دیکھتے اسے خود میں بھینچا۔ میرو میری جان، آنکھیں بند مت کرنا، آئی ایم ہیئر، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے کہتا اسے اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بڑھا اور ایمبولینس میں اسے وہاں سے لیے نکل گیا۔ باقی ٹیم ممبرز بھی ان کے پیچھے سیکرٹ ہاؤس روانہ ہوئے جہاں محرومہ کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا۔ ان کا آپریشن کامیاب رہا تھا، وہ اپنا مشن سکسیسفلی کر چکے تھے۔ محرومہ کا آپریشن چل رہا تھا، وہ سب پریشانی کے عالم میں باہر کھڑے تھے۔ عادل خان زادہ بھی اس وقت چھٹی پر اپنے فلیٹ میں تھے، وہ بھی تقریباً کچھ ٹائم بعد یہاں پہنچے تھے اور بہت صبر سے کھڑے تھے۔ یہ ان کا خواب تھا ان کی بیٹی آرمی جوائن کرے، پر اس کی حالت پر ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ ابھی تو انہیں اتنی بڑی خوشی ملی تھی، وہ بہت صبر سے کھڑے تھے۔ گھر میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی گئی تھی، مل بھی جاتی تو ملنے نہیں دیا جاتا، اسی لیے بتانا فضول تھا۔ پر کوئی تھا جو وہاں سے ہٹ گیا تھا، جسے لگا کہ یہ بات کسی کو بتانی ضروری ہے۔ حویلی میں سب اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ زین کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ زین کیوں پریشان ہو بچے؟ دادی نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادی، دل بہت گھبرا رہا ہے، کافی دیر سے ہی اس کی یہی کیفیت تھی۔ اس کے فضا میں آکسیجن کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی حالت پر وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کافی دیر سے وہ اپنے خاص بندے کو کال بھی کر رہا تھا پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، تبھی پریشانی اور بڑھی تھی۔ ارے کچھ نہیں بچے، تھوڑا سا آرام کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں سائیں کی بات پر اس نے اس بات پر سر ہلایا۔ اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ ابرام کا نمبر تھا، لیکن آگے سے جو اطلاع ملی اسے لگا وہ واقعی سانس نہیں لے پائے گا۔ سب حیرت سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ میں آتا ہوں، سینڈ دا ایڈریس، اس نے اٹکتے اٹکتے کہتے فون بند کیا۔ فون بند ہوتے اس نے موبائل میں نوٹیفیکیشن دیکھی تو اسے خود پر افسوس ہوا، کیونکہ یہ خبر اسے ایڈریس کے ساتھ 20 منٹ قبل مل چکی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ دادا سے پریشانی سے پوچھا۔ سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ کچھ نہیں، بس ایک ضروری کام ہے، دعا کیجیے گا۔ وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی کچھ بھی بتائے بغیر کار کی چابی لیے تیزی سے نکلا۔ اس کی گاڑی اس وقت ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اپنی جان سے عزیز بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ لڑکی جو اس کے روح کا حصہ تھی، اور وہ جانتا وہ ہوش میں آتے ہی اسے پکارے گی۔ محرومہ کا آپریشن ہو گیا تھا، وہ خطرے سے باہر تھی۔ یہ خبر سن کے سب کے جان میں جان آئی۔ وہیں بچے کے نہ بچنے کا افسوس بھی تھا، پر ایسا ہونا تھا کیونکہ جیسے گولی لگی تھی بچے کے بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ پر یہ وقت صبر سے کام لینے کا تھا۔ اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے عمار کمرے میں گیا تھا، کیونکہ عادل صاحب میں اسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرو کیسی ہو؟ پیار سے اس کے پاس بیٹھتے استفسار کرنے لگا۔ میرا بچہ نہیں بچا نا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، البتہ آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے۔ میرو صبر کرو، تمہیں تو اللہ پر بہت بھروسہ ہے نا؟ اس کا ہاتھ پکڑے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ دل اپنی اکلوتی بہن کی حالت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے واقعی بہت کچھ کھویا تھا، ممتا کا احساس ابھی تو ہوا تھا، پر وہ پھر بھی مضبوط لگی اسے بنا کوئی آنسو بہائے۔ زین کو بلا دو۔
اس نے عمار کی طرف دیکھا۔ عمار کو اس کی آنکھوں میں سفارش نظر آئی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا وہ شخص واقعی خاص تھا، جبھی اس کی بہن یوں تڑپ رہی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گیا۔ وہیں اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ کیسی ہے؟ عادل خان زادہ نے عمار کے باہر آتے ہی اس سے پوچھا۔ وہاں اور بھی سینئرز کھڑے تھے۔ زین بھائی کو بلا رہی ہیں۔ کہاں سے بلاؤں اتنا جلدی؟ وہ پریشانی سے بولا تو ان کے چہرے پر بھی پریشانی آ گئی۔ زین کی گاڑی باہر رکی اور وہ فوراً باہر نکل کر آیا۔ ابراہیم باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ موسم میں ہلکی ہلکی صبح کی آمیزش تھی۔ بھائی وہ ٹھیک ہیں پر بچے کو نہیں بچا پائے۔ ابراہیم اپنے سینے سے لگائے اسے حوصلہ دینے لگا۔ بچے کا سن کر جو دکھ تھا، محرمہ کے ٹھیک ہونے کا سن، اس نے فوراً شکر الحمدللہ پڑھا تھا اور اسے ہٹاتے اندر کی طرف گیا۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ چیخنے کی آواز پر کارنر پر کھڑے عادل صاحب اور عمار فوراً باہر کی طرف آئے۔ وہ جو زین کو جلدی بلانے کا سوچ رہے تھے، سامنے اسے تڑپتے دیکھ وہ حیران ہوئے۔ دیکھیں آپ کی بیوی ایک عورت ہو کر اتنی ہمت دکھا رہی ہیں، آپ کو بھی تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے۔ ملک و قوم جان دینا تو خوش قسمتی کی بات ہے، یوں مت کریں۔ قوم کی بہادر بیٹیوں کی عظمت کو سلام ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ آپ پلیز تھوڑا صبر رکھیں۔ میجر شہروز نے اسے سمجھایا۔ اس کی جان کو خطرہ تھا، ایسی کیسز کے بعد عموماً ایجنٹس روپوش ہو جاتے ہیں۔ جبھی اسے سیکرٹ جگہ رکھا گیا تھا، اسی لیے وہ کسی فارنر کو ملنے نہیں دے رہے۔ وہاں سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ عمار کو تو اپنی بہن کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ دل بہت خوش تھا اس چاہنے والے کو دیکھ۔ نہیں پلیز، میں آپ کی ساری باتوں کا احترام کرتا ہوں، پر ایک بار مجھے میری بیوی سے ملنے دیں، اسے میری ضرورت ہے۔ اب کہ اس نے قدرے دھیما لہجہ اپنایا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لہجے کی طرف وہاں کھڑا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ عادل خان زادہ تو حیران تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی بیٹی کو ان سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، پر آج اس شخص کے ہر انداز سے اس کی محبت واضح تھی۔ دیکھیں، میجر شہروز اور کچھ بولتے کے بعد کاٹتے چیخا۔ تم مجھے روکو گے؟ مجھے لیفٹیننٹ کرنل زین شاہ کو؟ بس بہت ہوا، کب سے سن رہا ہوں، ہٹو اب۔ اس کا کارڈ دیکھتے وہ فوراً سوری سر کہتے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ سب کو شوق میں چھوڑتا وہ اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ سب سے پہلے ہوش میں عمار آیا۔ ابراہیم کا صدمہ تو کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی۔ ماموں آپ جانتے تھے نا، کیونکہ ایک وہی تھے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں جانتا تھا، بنا شرمندگی کے انہوں نے رسانیت سے کہا۔ ہم سے کیوں چھپایا؟ اور محرمہ، اسے کتنا برا لگے گا؟ ایبا نے افسوس سے کہا۔ باقی سب بھی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ اور رہا سوال محرمہ کا، تو کیا تم لوگوں نے کبھی محرمہ کو کہا کہ وہ زین کو اپنی آئیڈینٹی بتائے؟ نہیں نا، تم لوگ سیکرٹ آفیسرز ہو، اپنی پوسٹ کا ڈنڈورا نہیں پیٹ سکتے۔ ڈونٹ مکس یور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف، بیہیو لائک پروفیشنلز۔ اینڈ ون مور تھنگ، محرمہ نوز ایوری تھنگ اباؤٹ زین۔ وہ اپنی بات کہتے رکے نہیں تھے، بلکہ نکلتے چلے گئے تھے، وہاں سب کو شوق چھوڑ کر۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو محرمہ خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے تیزی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اسے پکڑ چکا تھا۔ عیش آرام سے جان، وہ پیار سے کہتا اسے بٹھاتے اپنے سینے میں چھپا گیا۔ اس کا سہارا ملتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ جو خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اس کا سینہ ملتے اپنا سارا غبار اس میں اتارنے لگی۔ ہاں وہ مضبوط تھی، اس نے کسی پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی تھی، پر یہ شخص تو اس کا محرم تھا، اس کا لباس، پھر اس سے کیسا پردہ۔ دونوں کا غم بھی تو سانجھا تھا، ایک دوسرے کے دکھ و سکھ کے ہم سفر تھے۔ زین میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس نے نیلی نم آنکھوں سے زین کو دیکھا۔ نہیں میری جان، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، پر تمہیں پھر سے تحفے کی صورت میں دے دیا۔ یو آر مائی پرائڈ۔ اسے خود میں سمیٹتے اس سے پیار سے سمجھانے لگا۔ تم ہی جان ہو میری، تم ہی میرا عشق، میرا سکون، میری دعاؤں کا پہلا نام۔
تمہاری زندگی میرے لیے خدا کا دیا تحفہ ہے، وہ شدت سے کہتا اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ اس نے زین کو سب کچھ بتا دیا، بس نور کا پارٹ سکپ کر کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بے وقوفی پر وہ اسے غلط سمجھنے لگے۔ زین کو خود پر غصہ آیا، وہ ارحم یزدانی کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے جاننے کے لیے اس سے فیملی تعلقات بنائے تھے، پر اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ غلیظ آدمی اس کی بیوی تک پہنچ جائے گا۔ اپنی ایک لاپرواہی پر اسے سخت غصہ آیا تھا کہ کاش وہ ارحم کو پہلے ہی اس سب سے نکال دیتا، پر جو اللہ کو منظور ہو۔ ایک ہفتہ یہاں گزارنے کے بعد وہ اسے حویلی لے آیا۔ اس ایک ہفتے میں اسے کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ حویلی میں تو سب ہی سن ہو گئے تھے یہ خبر سن کر۔ آخر گھر کی پہلی خوشی تھی، پر زین نے سختی فون پر کہہ دیا تھا کہ محرمہ سے اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور کسی نے کہا بھی نہیں، کیونکہ سب سے بڑا نقصان اس کا اپنا ہوا تھا۔ اس کا درد سب سے زیادہ تھا، پھر اسے کہہ کر مزید تکلیف دینے کی کیا تک۔ سب اس سے اچھے سے مل رہے تھے، وہیں نور کے لیے سب کو برا لگا تھا، کیونکہ اسے ارحم یزدانی کو سوچنا شروع کر دیا تھا، پر ایک بار پھر اس کا دل ٹوٹا تھا۔ پر وہ محرمہ سے شرمندہ تھی، اس نے بہت رو رو کر معافی مانگی تھی، اس نے جانے انجانے میں ایک بار پھر محرمہ کو تکلیف دے دی تھی۔ در حقیقت تو وہ ارحم کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی، جو اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ محرمہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ایک تو وہ شرمندہ تھی، دوسرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب نفرت اور بدلے میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، کیونکہ شادی کا سیزن شروع ہو گیا تھا۔ وہی دو خوشخبریاں تھیں، وہ تھی حرائمہ کی پریگننسی، جس نے حویلی کی خوشگوار فضا کر دی تھی، دوسری طرف ایبا کی طرف سے بھی گڈ نیوز تھی۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، اس کے لیے سب معجزہ تھا جو اس کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ سمیر نے زین سے نور کے لیے بات کی تھی، وہ سب جانتے ہوئے نور کو اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نور سے واقعی پیار کرنے لگا تھا، اور زین کو اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ تھا۔ وہیں دعا، ہادی اور زہیب عشاء کی بھی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ حویلی والے مان گئے تھے، مانتے بھی کیوں نہ، کیوں کر وہ کسی اور کی بیٹی کی بد دعا لیتے۔ نور کی شادی کا ہر فنکشن حویلی میں بہت دھوم دھام سے ہوا تھا، اور زین نے بھائی کی طرح اسے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ وہ اس وقت سمیر کے کمرے میں گھبرائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیر نے آتے ہی اپنی بات سے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میں آپ کا ماضی جانتا ہوں، پر ایک بات کہوں گا آپ سے، آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی ماضی نہیں آئے گا، بس ہمارا مستقبل ہوگا، اور یہ حال جو آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بدلے میں محبت نہ سہی، بس تا عمر کی وفاداری چاہتا ہوں، دیں گی نا؟ اس کی بات پر نور نے اس بات میں سر ہلایا تو سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ مایوں کی رات۔ بلیک جینز پر بلیک شرٹ، اس پر بلیک ہوڈی سے خود کو کور کیے، وہ آہستہ آہستہ ہاسپٹل کے VIP ایریا میں جا رہا تھا۔ وہاں کھڑے چاقو چوبند گارڈز کو اس نے بڑی ہوشیاری سے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا۔ روم میں انٹر ہوتے نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر گئی تو شہد رنگ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے لیٹا شخص اس کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ وہ لمبے ڈھک بھرتا اس تک پہنچا تھا، چاقو نکال کے آہستہ سے اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ مسلسل بے چینی محسوس کرتے سامنے لیٹے وجود کی آنکھ کھل گئی، پر سامنے ہوڈی والے شخص کو دیکھ کر اسے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ کون؟ اٹکتے اٹکتے پوچھا۔ چہرے پر مسلسل چاقو کی حرکت محسوس کر کے اس کا دماغ چل ہو رہا تھا، وجود میں جیسے چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ تیری موت، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ مقابل کے ہوش اڑا گیا تھا۔ جب اپنے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی اور آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ تیز تیز نفی میں سر ہلانے لگا۔ میری خوشیاں چھین لی مجھ سے، تیری وجہ سے میری بیوی کے اتنے آنسو بہہ گئے۔ ویسے تو تھا ہی قاتل زانی، معصوم لڑکیوں کو نشانہ بنانے والا، لیکن یہ سزا جو تجھے ملے گی یہ زین شاہ کی بیوی کو تکلیف دینے کی ہوگی۔ وحشتناک خاموشی اور اس پر گونجتی اس کی وحشت سے بھرپور آواز۔ ارحم یزدانی کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا،
پر آج سامنے والا بھی شفاق ہو گیا تھا۔ زین نے سب سے پہلے اس کی زبان باہر نکال کر چاقو سے کاٹ دی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ یہ سزا ہے میری بیوی کے بارے میں گھٹیا الفاظ نکالنے کی۔ آج صبح ہی وہ اس روم کی ساری ریکارڈنگ دیکھ چکا تھا۔ نور پر اسے بہت غصہ آیا، پر محرمہ کے چھپانے کی وجہ سے وہ اس طرف سے خاموش ہو گیا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ انہی ہاتھوں سے تو نے میری بیوی پر گولی چلائی تھی نا؟ یہ انگلیاں تھیں جس سے ٹریگر دبایا تھا۔ زین کے لفظ اسے ڈرا رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، پر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زین نے برق رفتاری سے 3 انگلیوں کے ناخن اکھاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے اس کے آنسو بہہ نکلے، پر آواز تو کہیں کھو گئی تھی۔ اب باری آتی ہے اس سزا کی جو تو نے ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ تجھے ذرا افسوس نہیں آیا نہ ان معصوموں کے وجود کو نوچتے ہوئے؟ اب تجھے احساس ہوگا درد کا شدت سے۔ مجھے کہیں سے خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی نے تجھے انکار کیا تو نے اس پر ایسڈ پھینکوا دیا ہے نا؟ زین کی آواز پر اسے اپنا ایک اور گناہ یاد آیا۔ وہ ڈر اور ہراساں نگاہوں سے زین کو دیکھ رہا تھا، جو بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لیفٹ فیس پر ہاتھ میں موجود شیشی پھینک چکا تھا۔ اور یہیں ارحم کی بس ہوئی تھی۔ دل نے اب جا کر اس لڑکی کا درد محسوس کیا جو تکلیف اور درد سے چیخ رہی تھی، پر تب وہ وقت کا فرعون بنا بیٹھا تھا، بھول گیا تھا اپنے رب کے انصاف کو۔ زین اپنا کام کرتے باہر نکل گیا، ساتھ ہی باہر کے گارڈز کو سگنل دے دیا کہ وہ اندر جا کر چیک کر لیں۔ شہاب یزدانی اپنی بیٹے کی حالت پر تڑپ گئے تھے۔ وہ بچ گیا تھا، لیکن موت جیسی زندگی اس کا مقدر بن گئی تھی، پر نہ جانے اب اس نے کب ریکور کرنا تھا۔ پر اس سبق نے اسے دوسروں کا احساس ضرور سکھا دیا تھا۔ فاتح اور ابرام نے اپنی اپنی بیویوں کو ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ شادی کے ٹائم بھی انہیں اپنی ہیل پہننے کی خواہش ماننی پڑی تھی، کیونکہ انہیں پرمیشن نہیں ملی تھی۔ جبھی ان کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ایبا کی تو حالت بری ہو گئی تھی۔ فاتح اسے نظر سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی ساری شرارتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہیں محرمہ لہلہاتی چہچہاتی ہر جگہ گھوم رہی تھی، اور ان دونوں کا دل کلس رہا تھا شادی نہ انجوائے کرنے پر۔ بلیک کلر کی چھوٹی شرٹ پر بلیک کلر کا لہنگا اور اس پر اورنج رنگ کا کامدار دوپٹہ کندھے پر لے رکھا تھا، ساتھ بلیک کلر کی ہیل پہنے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ، اورنج پھولوں کا زیور پہنے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج تو انہوں نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ آدھی رات تک ناچ گانے کا ماحول چلتا رہا تھا۔ زین بیچ میں ہی کہیں چلا گیا تھا۔ پہلے لڑکیاں ڈانس کریں گی، پھر لڑکے۔ ہادی کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ محرمہ اور رحمہ نے وے تو لانگ وے میں لاچی پر ڈانس کر کے خوب رونق لگائی تھی۔ ایبا اور حرائمہ منہ کے ڈیزائنز بناتے انہیں دیکھ رہی تھیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھیں، اور ساتھ ہی دلہنیں مہندی بھرے ہاتھوں کو پھیلائے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ عشا یہاں نہیں تھی، کیونکہ اس کی ساری رسمیں حویلی کی طرف سے ہوئی تھیں، اور حویلی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے انہوں نے اسے تو نہ بلایا، پر سب نے خوب شغل مچایا۔ وہ لوگ فارم ہاؤس میں رکے ہوئے تھے، جہاں ان کے کزنز وغیرہ بھی تھے۔ سارے بڑے اوپر کے کمروں میں تھے، جبکہ ینگ پارٹی نے اپنی محفل گارڈن میں سجائی ہوئی تھی۔ اب لڑکوں کی باری آئی تو سارے لڑکوں نے ساتھ مل کر خوب دھمال مچایا، جس پر ہادی یعنی کہ دولہا صاحب پیش تھے۔ رات کے پہر سب اپنے کمرے میں آرام کے غرض سے چلے گئے تھے، کیونکہ کل بارات تھی اور لڑکیوں کو گلو بھی چاہیے تھا۔ زین رات کو واپس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جب بھی بنا چینج کیے وہ ویسے ہی لیٹے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ پیر اس کے نیچے لٹک رہے تھے۔ زین کمرے میں آیا، بنا ادھر ادھر دیکھے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں نہا کے وہ گرے ٹراؤزر میں شرٹ لیس باہر آیا اور شیشے میں گڑا بال صاف کرنے لگا۔ ہلکا ہلکا پانی کا قطرہ اس کے چہرے پر گر رہا تھا۔ شیشے سے اس کی نظر اس کی بیوی کے آڑے ترچھے لیٹے وجود پر تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم لیتا اس تک آیا، اس کے نازک پیروں کو اوپر کیا، دوپٹہ پن سے کندھے پر لگا تھا۔ اس کی اتنی لاپرواہی پر زین کو غصہ بھی آیا تھا، جا کہ وہ اسے نیند میں چپ بھی سکتا تھا۔ آرام سے دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کر کے کارنر پر رکھا اور جولری اتارنے لگا، کیونکہ محترمہ نے کچھ اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں
وہ بس چوڑیاں اتار رہا تھا، پھر آرام سے باریک پائل اتاری اور اس کے نازک پیروں کو ہلکا سا چوما تو وہ جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ زین یہ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا تو زین کے لب مسکرائے۔ شش، باتیں کرو مجھ سے، یہ سب چھوڑو، میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دھیان ہر طرف سے بھٹکا کر اپنی طرف مبذول کروا چکا تھا۔ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تو زین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اس کا ہر انداز پہچانتی تھی۔ ناٹ فیئر جانم، تم اپنے معصوم شوہر پر شک کر رہی ہو۔ اسے بیڈ پر لٹاتے خود اس پر جھکتے انتہائی معصومیت سے بولا۔ کچھ دیر پہلے والی شفافیت کہیں نہیں تھی چہرے پر۔ معصوم اور آپ نہ کریں مرشد صاحب، مجھے معصوم لفظ پر ضرور شک ہو رہا ہے۔ اسی کا جملہ اسے لوٹانے پر وہ اتراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس دیا۔ چھوڑو، یہ بتاؤ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ سب بتاؤں گی، پہلے یہ بتائیں کیا کر کے آ رہے ہیں؟ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ کچھ ہے اور اب وہ سنے بغیر رہتی نہیں، اسی لیے بتانا ضروری تھا۔ اپنے بچے کے قاتل کو سزا دے کر آ رہا ہوں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ بھاری لہجے میں سرگوشی کرتا بولا تو محرمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ارحم یزدانی زندہ تھا؟ پر کیسے؟ میں نے خود، وہ آگے بول نہیں پائی تھی۔ ہاں کہ دنیا میں چند % لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل لیفٹ کی جگہ رائٹ پر ہوتا ہے۔ ارحم بھی انہی لوگوں میں سے تھا، اور جب ریکارڈ لوگوں میں وہ نہیں ملا تو مجھے یقین ہو گیا شہاب یزدانی اسے بچا کے لے گیا ہے، پر مجھ سے نہیں بچا سکا۔ اس کے ذکر پر زین کے چہرے پر ایک بار پھر سختی در آئی تھی۔ وہ سب یاد کرتے محرمہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ شش، رونا نہیں اب مائی بریو لیڈی۔ لبوں سے اس کے آنسو چنتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ زہیب اور ہادی کی شادی کے ڈیٹس سیم تھے، دونوں کو ایک ہی دن ہلدی لگائی گئی تھی۔ وہیں محرمہ دونوں فنکشن میں بارات والے دن لڑکوں والوں کی طرف سے جبکہ ولیمے والے دن لڑکی والوں کی طرف سے شامل ہوئی تھی۔ اس کے بقول اسے دونوں فنکشن میں فل VIP پروٹوکول چاہیے، جو اسے ملا بھی تھا۔ زین تو اسے خوش ہوتے دیکھ ہی خوش ہو گیا تھا۔ بارات کے ٹائم دلہنوں کو پہلے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں اپنے اپنے اسٹیج پر بیٹھے اپنے اپنے محرم کا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ نکاح ان کا مائیوں والے دن ہوا تھا۔ عشا ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں ڈارک برائڈل میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہیں دعا پر سفید رنگ میں اپسرا جیسا روپ چڑھا تھا۔ باقی ساری لڑکیوں نے تھیم سیٹ کر کے ڈفرینٹ کلر کے فراک پہنے تھے۔ محرمہ میرون رنگ کے فراک میں ڈارک اسموکی میک اپ سمیت زین کی طرف پوری توجہ خود پر مبذول کروا چکی تھی، جو پوری طرح سے صرف اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ خود بلیک ٹکسیڈو میں حسن کا دیوتا معلوم ہو رہا تھا اور نظر اس بیوی پر تھی جو اسے اگنور کیے ہوئے تھی، پر وہ بھی رات کو حساب چکتا کرنے کا سوچ چکا تھا۔ اچانک سے ہال کی لائٹ بجھی اور فوکس مین گیٹ پر ہوا جہاں سے دونوں دولہا انٹر ہوئے تھے۔ یہ آئیڈیا ہادی کا تھا، جس میں وہ ہمارے شریف سے زہیب کو بھی شامل کر چکا تھا۔ دونوں ہی بلیک رنگ کی شیروانی میں قیامت ڈھا رہے تھے۔ ساری لڑکیوں کی حسرت بھری نظریں دولہوں پر ٹکی تھیں۔ آہستہ ان دونوں نے پیروں سے اسٹیپس لینا شروع کیا، جن کا رخ اسٹیج کی جانب تھا، اور پیچھے سے ڈی جے نے اسپیکر آن کیا تھا۔ وہیں ہال میں سب کی سیٹیوں کی آوازیں گونجی۔ تیرے گھر آیا میں آیا تجھ کو لینے، دل کے بدلے میں دل کا نذرانہ دینے، میری دھڑکن کیا بولے سن سن سن۔ ان کے پیچھے باقی لڑکے بھی آ کر اسٹیپ لینے لگے تھے، سوائے زین کے، جو ایک سائڈ پر کھڑا مسکراتی نظروں سے سب دیکھ رہا تھا۔ ساجن جی گھر آئے، ساجن جی گھر آئے، دلہن کیوں شرمائے، ساجن جی گھر آئے۔ دونوں کے ڈانس اسٹیپس اتنے پرفیکٹ تھے کہ سب کی ستائشی بھری نظریں انہی پر ٹکی تھیں۔ یہ دل چلے گا اب نہ کوئی بہانہ، چھوری کو ہوگا اب ساجن کے گھر تاننا، ماتھے کی بندیا کیا بولے سن سن سن۔ دونوں نے باقاعدہ ماتھے پر بندیا کا اشارہ کیا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ساجن جی گھر آئے، ساجن جی گھر آئے، دلہن کیوں شرمائے، ساجن جی گھر آئے۔ دونوں کے رکتے اسٹیپس کے ساتھ گانا بند ہوا تھا اور ہال کی لائٹ آن ہوئی تھی، ساتھ ہی ہال میں تالیوں اور سیٹیوں کا شور گونجا تھا۔ دونوں پوری شان سے اپنی اپنی دلہنوں کے ساتھ جا کر براجمان ہوئے تھے۔ وہیں اچھے سے فوٹو شوٹ اور کھانے کے بعد فنکشن اختتام کو پہنچا تھا۔
عشا کو ابرام نے بہن کی طرح رخصت کیا تھا، وہیں دعا کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے فاتح نے بھائی کا فرض ادا کیا تھا۔ ہادی کی تو 2 بہنیں ساری رسمیں کر رہی تھیں، وہیں سالی والی رسم محرمہ نے کی تھی، وہیں اپنی ازلی شرارتی موڈ میں آ کر سارے فنکشن میں سب نے خوب انجوائے کیا تھا۔ محرمہ نے ولیمے والے دن بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی، جس پر اس کا خوبصورت سراپا بہت پیارا لگ رہا تھا، اور اس پر اس کے کھلے سلکی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہیوی ڈارک میک اپ کیے وہ زین کا دل دھڑکا رہی تھی، وہ تو بس کمرے میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جیولری اتارتے دیکھ زین تیزی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ نہیں مادام، آج نہیں، آج آپ کو کسی زحمت کی ضرورت نہیں، ان سب کے لیے خادم ہے نا، وہ بوجھل لہجے میں کہتا محرمہ کے ہوش اڑا گیا تھا۔ زین ہلکی سرگوشی، شش زین کی جان، آج کچھ نہیں، آج بس میں اور تم، نہیں ہم۔ اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا تھا زین کے لبوں نے۔ دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے، رب سے جس کو مانگا تو وہ صلہ ہے، تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے، جام محبت زہ عاشقی ہے۔ دعا آئی کانٹ بلیو تم صرف میری ہو اب۔ ہادی کی ایکسائٹمنٹ پر دعا مسکرائی۔ کین آئی؟ وہ اس کے نزدیک ہوئے اس سے پرمیشن مانگ رہا تھا۔ نو وے، پہلے منہ دکھائی۔ وہ ہاتھ آگے کیے ایک ادا سے بولی، اس منہ کے لیے منہ دکھائی۔ ہادی کی بات پر دعا نے اسے کوہنی ماری۔ ظالم عورت، مذاق کر رہا تھا۔ وہ دانت پیستے بولا، عورت نہیں ہوں میں، عورت ہوگی تمہاری بیوی، وہ غصے سے چیخی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں ہادی، وہ چیخی تو ہادی ہنس دیا۔ آج کی رات بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ لے جان، پھر ایک بہت پیارا سا ڈائمنڈ بریسلٹ اس کے سامنے کیا، جس پر مسکرائی۔ زہیب، میں نے اس دن تمہارے پیار کو ٹھکرایا، اس دن، وہ کہنے لگی تھی جب فاتح نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ کوئی پرانی بات نہیں، اپنا آنے والا کل سنوارنا ہے، جس میں تم ہوگی اور میں، بس کوئی نہیں۔ تم تو میرے خدا کا تحفہ ہو، میرے صبر کا پھل ہو، میرے شکر کی عنایت ہو۔ منت مانگی تھی تم سے شادی کے لیے، نفل کی، 2 رکعت پڑھو گی میرے ساتھ؟ اس کے ہاتھ بڑھانے پر عشا نے جھٹ سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ دل خدا کا شکر گزار ہوا تھا ایسا ہم سفر ملنے پر۔ دونوں نے کھڑے ہو کر نفل ادا کی تھی۔ عشا کی خواہش پوری ہو گئی تھی شوہر کی امامت میں نماز پڑھنے کی۔ 5 سال بعد سب نے اپنے صبر کا پھل پا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ محرمہ اور زین کی 2 جڑواں بیٹیاں جو کہ 3 سال کی تھیں، اشال زین شاہ اور مشال زین شاہ، اور دونوں باپ کی لاڈلیاں تھیں۔ اس نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا تھا۔ اس کی بے پناہ محبت کا گواہ ہر کوئی تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگائے رکھتا تھا، وہ اپنے باپ کی شہزادیاں ہی تھیں۔ محرمہ کے گھر میں کم رہنے کی وجہ سے وہ دونوں باپ سے زیادہ اٹیچ تھیں، وہیں ماں کے بھی دل کا سکون تھی۔ انہی ہی شرارتوں سے حویلی میں رونق تھی۔ ابرام اور حرائمہ کے 2 بچے تھے، ایک 4.5 سال کا بیٹا زرغام شاہ اور 2 سال کی بیٹی ہادیہ، اور اب وہ 3 منتھ پریگننٹ تھی۔ اس کے دونوں بچے ماں کی طرح سنجیدہ تھے۔ ہادی اور دعا کا ایک 4 سال کا شہزادہ سعدی تھا، جو باپ کی طرح ہی دعا کے ناک میں دم کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ بیچاری تو دونوں سے تنگ آ گئی تھی۔ فاتح اور ایبا پر، یا یوں کہہ لو سلطانز پر، اللہ کی رحمت اور نعمت دونوں برسائی گئی تھی۔ ان کی 4 سال کی ایک بیٹی نتاشا تھی اور 1 سال کا بیٹا سمیر۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ رحمہ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ وہ ایک کامیاب ورکنگ وومن اور بہترین بیوی کے ساتھ ساتھ ماں بھی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، زوار عمار سکندر، دادا دادی پھپھو سب کی جان تھا۔ سمیر اور نور کے 3 بچے تھے، 4 سال کا بیٹا علی، 3 سال کی بیٹی ثانیہ اور ایک 4 ماہ کی بیٹی مانیہ۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی ہمراہی میں حسین تھی۔ عشا شادی کے 5 سال بعد اب پریگننٹ ہوئی تھی، اور اس 5 سال میں اس نے ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اسے شوہر زہیب جیسا ملا تھا، جس نے کبھی اس سے اولاد کا شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اسے خوش رکھتا تھا، اور اب تو اسے ہلنے بھی نہیں دیتا تھا۔ جب گھر پر ہوتا ایک ایک کام کرتا، اور ملازمہ بھی رکھوا دی تھی تاکہ عشا کو کام نہ کرنا پڑے۔ سب نے محبت سے سب کچھ پا لیا تھا۔ محبت کا جذبہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔
ہر برائی پر، ہر نفرت پر۔ تبا مسلم از محبت کافر است، مسلم از عاشق نباشد کافر است۔ علامہ اقبال۔ مسلمان کی فطرت محبت کے بل پر غلبہ پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو گود میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو زرگام بھاگتے ہوئے آیا۔ السلام علیکم بڑے پاپا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان۔ اس کے دونوں گال چومتا بیٹیوں کو بھی نیچے اتارا۔ دونوں نے فوراً گال آگے کر دیے کہ بھائی کو پیار کیا تو اب ہمیں بھی کرو باری باری۔ دونوں کو پیار کرتا اوپر کمرے کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ زرگام بہنوں کا خیال رکھنا، اسے ہدایت دیتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ دونوں اس معصوم کی جان کھا رہی تھیں اور وہ بیچارہ اپنے بڑے پاپا کے پیار میں سب برداشت کر رہا تھا اور سب بچوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہی تو رونق تھی حویلی کی۔ محرمہ کو بالکنی میں کھڑے دیکھ پیچھے سے آ کر اسے حصار میں لیا تو وہ پیچھے گھور کے دیکھ دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ ارے کیا ہوا، اداس ہے مانو بلی؟ اس کے گال چومتا پیار سے بولا۔ تو نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنی بچیوں سے فرصت نہیں ملتی، میرے لیے تو وقت ہی نہیں۔ ناراض نہ ہو میری جان، یہ پورا وقت آپ کا ہوا۔ وہ کہہ تو رہا تھا پر جانتا تھا اپنی بات پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ رہنے دیں، ابھی آپ کی بیٹیاں آ جائیں گی بابا بابا کرتے، پھر میں کہاں۔ اس نے منہ پھلایا جو کہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو انکار نہیں کر سکتا، پر وہ محرمہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بیک وقت اپنی بیوی اور بیٹیوں کی محبت میں گرفتار ہے۔ واقعی میں کچھ منٹ میں اس کی بیٹیاں سر پر تھیں۔ بابا اشال کو آپ کے پاس رہنا ہے، بابا مشال کو بھی آپ کے پاس رہنا ہے، دونوں نے رٹو طوطوں کی طرح کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ایک تھائی پر دونوں کو بٹھا چکا تھا، وہیں دوسری تھائی پر محرمہ کو کھینچ کر بٹھایا تو وہ ان دونوں کو اتراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بابا یہ تو میری جگہ ہے، اشال کی آنکھ دکھانے پر مشال نے جلدی سے کہا، جو دوسری تھائی پر بیٹھتی تھی، کہ مبادا اس کی ماں اس کی جگہ نہ لے لے۔ یہ کسی کی جگہ نہیں، آپ تینوں کی جگہ میرے دل میں ہے۔ وہ تینوں کو حصار میں لیے بولا تو تینوں کھلکھلا دی۔ اس کی کل کائنات، اس کی محبت اور اس کی دنیا ساتھ تھی، اور کیا چاہیے تھا۔ آنکھیں بند کیے زین کے دل نے پکارا، شکر الحمدللہ۔ ختم شد۔ شیئر یور ریویوز، ریگارڈز، حمیرہ فاطمہ، چھوٹی سی رائٹر۔